حسین نے من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله. نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه. الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الدر الفاخر العلوي الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، خداوند عالم نے جتنی چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو ایک امتیاز بخشا اور اس کو اشرف المخلوقات کہلانے کا درجہ عطا کیا. اور یہ اشرف المخلوقات، یہ انسان، یہ بشر جتنے دنیا میں ہیں، فطرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں. سب کی فطرت ایک، عادت الگ ہے، لیکن فطرت میں سب مساوی ہیں. جتنے انسان ہیں، ابتدائے تخلیق سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے اور آئیں گے، یہ سب کے سب اپنی فطرت میں برابر ہیں، مساوی. سب کی فطرت ایک ہے، چاہے وہ کسی زمانے میں رہے ہوں، کسی مکان میں رہے ہوں، فطرت ایک. فطرت میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کی فطرت یہی رہی ہے کہ تکلیف کا احساس ہوتا تھا رو دیتے تھے، غم کا احساس ہے تو روتے، اور اگر کوئی چیز مل جاتی تو اس خوشی کا اظہار کرتے. غم کی صورت میں رونا اور کچھ ملنے پر خوش ہونا، یہ فطرت ہے. اور فطرت کا تعلق کسی ایک قوم قبیلے سے نہیں ہے، کسی ایک دین یا مذہب سے نہیں ہے. فطرت ہے، جہاں جہاں انسان ہے اس فطرت میں سب برابر ہیں، سب مساوی ہیں، سب کی فطرت ایک ہے. فرق کہاں سے ہے؟ یہ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے
تو مزاج کے اعتبار سے توجہ کا طالب، لوگوں میں جو فرق ہے فطرت کے اعتبار سے نہیں، سب کی فطرت ایک ہے، لیکن اختلاف ہے مزاج میں۔ اس مزاج کے اعتبار سے دنیا کے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور کریں آپ، مزاج کے اعتبار سے دنیا کے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، اور یہ مزاج کے لوگ آپ کو ہر جگہ ہر زمانے میں ملیں گے، گھر میں ملیں گے، سوسائٹی میں ملیں گے، معاشرے میں ملیں گے، شہر میں ملیں گے، اور ہر جگہ ملیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، توجہ کا طالب عزیزو، کچھ لوگ وہ ہیں جو ضدی مزاج رکھتے ہیں، ضدی مزاج رکھتے ہیں۔ یہ ضدی مزاج والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ لاکھ دلیلیں قائم کیجئے، لاکھ سمجھائیے، لاکھ ان کو بتائیے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص طے کر لیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ماننا ہے، وہ کوئی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج کی طرف اشارہ کر کے بتائیں کہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ ان کا مزاج ہی ضدی مزاج ہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے ماننا نہیں ہے، مجھے قبول نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے مقابل میں کچھ لوگ وہ ہیں جو منصف مزاج رکھتے ہیں، توجہ بتا دیں، انصاف پسند ہیں، ہر اچھی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، ہر اچھی بات کو پسند کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ جو بھی بات ان سے بتائی جائے، دلیل کے ساتھ بتائی جائے تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے، توجہ بتا، یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات ہے، اپنا کہہ رہا ہو، پرایا کہہ رہا ہو، اپنے مذہب والا ہو، غیر کے مذہب والا ہو، لیکن اچھی بات ہے تو اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ منصف مزاج لوگ ہیں۔ اور ان دو مزاج کے درمیان ایک اور مزاج ہے، متلون مزاج کے لوگ۔ متلون کے معنی لون کے معنی رنگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رنگ بدلنے والے، توجہ کا طالب، رنگ بدلنے والے۔ ان کا کوئی مستقل مزاج نہیں ہوتا، وہ رنگ بدلتے ہیں، جہاں جیسے رنگ ہوتا ہے اس رنگ کو اپناتے ہیں، اسی رنگ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے نا، جیسے منڈوا ویسے گیت، جیسے جیسے ماحول دیکھتے ہیں ویسے ویسے اسی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ فطرت میں انسان سب ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے 3 مزاج رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ضدی مزاج، کچھ لوگ ہیں جو منصف مزاج رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو متلون مزاج رکھتے ہیں، رنگ بار رنگ بدلنے والے۔ تو مزاج کے اعتبار سے 3۔ اسی ضدی مزاج کو، توجہ کا طالب، اسی ضدی مزاج کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ ضدی مزاج کو قرآن کی اصطلاح میں کافر، اس لیے کافر وہ ہے جو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنا پیدا کرنے والے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ منصف مزاج کو قرآن کی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں۔ منصف مزاج کو قرآن کی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو انصاف پسند ہوتا ہے، ان ہر اچھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، توجہ کا طالب۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ نحنو ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل، ہم فرزندان دلیل ہیں، ہم دلیل کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا، کون کہہ رہا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا، دلیل کے ساتھ ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔
غور و فکر نہیں ہوتا، فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ مزاج انصاف پسند مزاج ہے، اس کو کیا کہنا قرآن کی اصطلاح میں؟ مومن۔ اور متلون مزاج، جس کے دو مزاج ہیں، بلکہ دو نہیں کئی مزاج ہیں، کئی رنگ ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، جس کا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، ایک چہرہ نہیں ہے۔ اب قرآن کی ابتدائی آیتیں پڑھیں آپ تو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے قرآن نے ان کو پہچانوایا۔ کافر کو پہچاننا بہت آسان تھا، جو کہتا ہے کافر سے جنگ کرنا بھی بہت آسان، اس لیے کہ وہ ضدی مزاج ہے، اس کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے ایک ہی آیت ہے ابتدا میں، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی جنگیں عہد رسالت میں ہوئی ہیں سب کافروں کے ساتھ ہوئی۔ تو جو کہتا ہے جتنی جنگیں لڑی ہیں رسول نے کافروں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ایک جنگ بھی منافقین سے نہیں ہوئی۔ جبکہ حکم خدا ہے کہ کافر سے بھی جنگ کرو، منافق سے بھی۔ صرف رسول نے کافر سے جنگ کی، منافق سے نہیں۔ منافق سے کس نے جنگ کی؟ علی نے جنگ کی۔ مولا علی نے منافقین سے جنگ کی۔ جنگ کس نے کی؟ جنگ علی نے کی، فریضہ رسول کا ادا ہوا۔ اس لیے کہ اگر علی بھی جنگ نہ کرتے تو یہ حکم ضائع ہو جاتا، بیکار ہو جاتا۔ حکم تھا رسول کے لیے تم کافر سے بھی جنگ کرو، منافق سے بھی جنگ کرو۔ تو رسول نے تو کافر کے ساتھ جنگ کی، منافق کے ساتھ جنگ ہی نہیں کی۔ علی نے منافقین کے ساتھ جنگ کی۔ اب پتا چلا کہ علی کے دشمن کیوں زیادہ ہیں۔ اب پتا چلا کہ علی کے دشمن کیوں زیادہ ہیں، رسول کے دشمن کم کیوں ہیں۔ رسول کے دشمن کم اس لیے ہیں کہ رسول کی جنگ صرف کافروں سے تھی، اور علی نے جنگ کی کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی۔ تو لہذا کافر بھی علی کے دشمن، منافق بھی علی کے دشمن۔ اس طرح سے دشمنان علی کی تعداد بڑھ گئی۔ اب بھلا منافق کے دل میں علی کی محبت کہاں آتی؟ کہاں آتی؟ ایک عجیب معیار مولا نے فرمایا کہ کافر کے دل میں یا منافق کے دل میں میری محبت آ ہی نہیں سکتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کو سونے اور جواہرات سے بھر کے منافق کو دے دیا جائے اس شرط پر کہ وہ مجھ سے محبت کرے، تو جگت علی جب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نفاق ہے مرض، نفاق ہے بیماری۔ اور بیماری کون سی بیماری؟ جسم کی بیماری نہیں، روح کی بیماری۔ روح کی بیماری کثافت ہے، روح کی بیماری نجاست ہے۔ جہاں نجاست ہو وہاں پاک محبت آئے کہاں؟ اور یہ بھی معیار مولا نے فرمایا کہ منافق کے دل میں میری محبت آ نہیں سکتی۔ اگر پوری دنیا کو سونے جواہرات سے بھر کے دے دیا جائے تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور مومن کے لیے کہا اگر مومن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، جلا کر خاکستر بنا دیا جائے، ہوا میں منتشر کر دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت چھوڑو، نعرہ حیدری مزاج ہے، انسانوں کا مزاج ہے، ضدی مزاج، منصف مزاج اور متلون مزاج۔ کون ہے؟ کافر، مومن اور منافق۔
اب سوال یہ کہ منافق آئے کہاں سے؟ منافق آئے کہاں سے؟ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بزم رسول میں جتنے تھے سب مسلمان تھے، جتنے تھے سب مومن تھے، تو یہ پورا سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ ایک تو آیت نہیں، پورا سورہ ہے۔ تھے بزم رسول میں تھے، لیکن پہچان بعد میں ہوئی، پہچان بعد میں ہوئی۔ تو منافق جو ہیں کس کی پیداوار ہے؟ کافر کی ہی ایک پیداوار ہے۔ اور کریں آپ، کافر کی ایک پیدا کردہ چیز ہے منافق۔ کافر نے دیکھا کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، کفر نے دیکھا کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، ہم مٹ رہے ہیں، تو اس نے چہرے میں نقاب ڈالی، مزاج بدلا، کہا اس طرح سے مخالفت کر کے جی نہیں سکتے، اس طرح سے انکار کر کے جی نہیں سکتے، تو کہا طریقہ بدلو۔ کہا طریقہ کیا؟ کہا دل میں نہیں مانیں گے، زبان سے مان لیں گے۔ دل میں مانیں گے نہیں، زبان سے اقرار کر لیں گے، اور ان میں شامل ہو کر دشمنی ادا کریں گے۔ یا کچھ میں یہ نظریہ پیدا ہو گیا کہ آپ شامل ہو جائیں گے، شامل ہونے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ نظریہ لے کے چلیں گے کہ کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ چیزوں کو لے لو کچھ چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ کس کی پیداوار؟ کفر کی پیداوار، اور یہ پیداوار اس کے عاجزی کی دلیل۔ اور منافق ایسے خطرناک آدمی کو کہتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی پریشان ہے، شیطان بھی پریشان ہے، اس لیے کہ منافق نے وہ کام کر دکھائے جو شیطان بھی نہ کر سکا، جو کام شیطان اپنی پوری زندگی میں نہ کر سکا، جو اس کی بات اس کی فکر میں نہ آئی، وہ منافق کی۔ اس لیے کہ شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ تو جگہ تعلیم، شیطان کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، وسوسہ یعنی وہم ڈالنا۔ آپ جب صبح نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی آپ کا ہاتھ تھامتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی پیر روکتا ہے، کوئی زنجیر ڈالتا ہے؟ کہ نہیں، صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ مسجد میں آئے، تکبیر کہی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی روکنے والا؟ کہ نہیں، صرف وسوسہ پیدا کرنے والا۔ نہ وہ آپ کی نماز کو چھینتا، نہ آپ کو مسجد جانے میں روکتا، نہ آپ کے لیے قیام کے لیے روکتا، نہ رکوع کے لیے روکتا، نہ ہی آپ سے مصلی چھینتا۔ تو جگہ تعلیم، یعنی وہ مصلی بھی نہیں چھینے گا، آپ سے وہ سجدے گاہ بھی نہیں چھینے گا، سجدے گاہ بھی نہیں چھینے گا۔ سجدے گاہ کون چھین رہا ہے؟ جا کے مکے مدینے میں دیکھے، جو کام شیطان نہ کر سکا، وہ نماز کے درمیان بھی سجدے گاہ چھین کر یہ بتا رہے، تو جو کام شیطان نہیں کر سکا وہ ہم کر کے دکھا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد اتنا خطرناک مزاج کہ جسے شیطان، اور شیطان کے لیے کان من الکافرین، وہ انکار کر کے کس میں ہو گیا؟ پروردگار میں کافر ہو سکتا ہوں، توجہ کا طالب، میں کافر ہو سکتا ہوں، میں کفر کے راضی ہوں، لیکن منافق مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ میں منافق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منافق کہاں سے پیدا ہوا؟ کفر کی ایک پیداوار، کفر کی ایک چال ہے۔ تو ان کا مزاج کیا تھا؟ کچھ مانو کچھ نہ مانو، اور ایک مزاج دل سے نہ مانو، زبان سے مانو۔ اب جیسے وہ اسلام میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں اور ان کے احکامات ہیں، مزاج وہی نفاق کا مزاج تھا، کچھ مانو کچھ نہ مانو۔ جب پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ تو جگہ تعلیم، کیا کیا چھوڑا؟ قرآن کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا۔ اب منافق مزاج سے
کفر کی پیداوار تھے، اور انداز یہ تھا کہ کچھ مانو کچھ نہ مانو۔ انہوں نے دیکھا، دونوں کو دیکھا، غور سے دیکھا، خاموش کون ہے، بولتا کون ہے؟ اس میں خاموش کون ہے، بولتا کون ہے؟ غور سے دیکھا، غور سے دیکھا، قرآن ہے، اہل بیت ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، اہل بیت کو چھوڑا، اس میں خاموش کون ہے، بولتا کون ہے؟ قرآن کو لیا جو خاموش۔ کیوں لیا؟ خاموش ہے، صامت ہے، بولتا نہیں ہے، خاموش ہے۔ اب جہاں چاہے رکھ دیں وہ رہ جائے گا، بولے گا نہیں۔ جو چاہے کریں وہ دیکھتا رہے گا، بولے گا نہیں۔ یہ مزاج آیا کہاں سے؟ خدا کی قسم یہ بت پرستی کا مزاج ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ جو مسلمانوں میں شامل ہوا بت پرستی کا، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ بیوقوف تھوڑی ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، بیوقوف نہیں ہیں۔ وہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ بتیں کچھ نہیں کر سکتے، پتھر ہیں، اینٹ ہے، مٹی ہے، پتلا بنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں خدا مانے ہیں؟ اس لیے مانے کہ خاموش ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں۔ کھڑا کرو کھڑے رہیں گے، بٹھا دو بیٹھے رہیں گے، ساتھ میں لے چلو ساتھ میں آئیں گے، حلوہ بنا لو حلوہ بن جائیں گے، بھوک لگی کھا بھی سکتے ہو۔ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خاموش ہیں، کچھ بولتے نہیں۔ قرآن نے یہ دلیل پیش کی، جس کو تم مان رہے ہو وہ تم سے بات بھی کر سکتے یا نہیں۔ دیکھو تم بات کر سکتے ہو، تم بہتر ہو یا وہ، تم بول سکتے ہو، تم بہتر ہو یا وہ۔ خاموش ہیں کہ رکھیں گے ان کو، کام اپنا چلائیں گے۔ خدا ان کو بنا کے رکھیں گے، کام اپنا چلائیں گے، جو مرضی ہماری ہوگی اس مرضی کے مطابق کریں گے۔ اس لیے کہ خاموش ہیں۔ یہ مزاج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو رہبر بناؤ جو بولتا نہ ہو۔ ایسے کو مانو، ایسے کو بناؤ جو بولتا نہ ہو، خاموش ہو، تم جو چاہے کرو، کرتے رہو، بولے نہیں۔ جس دن سے بولنا شروع کر دیا تو وہ خراب ہو گیا۔ اسلام نے کہا نہیں، بولنے والے کو مانو، بولنے والے کو مانو۔ تو وہ مزاج رکھتے تھے خاموش ماننے والے، خاموش کو لے لیا، قرآن صامت کو لے لیا، ناطق کو چھوڑ دیا۔ کون قرآن ناطق؟ مولا کریں ان القرآن الناطق، وہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، نیزوں پہ بلند ہو رہا ہے، تم اس پہ دھوکہ نہ کھاؤ۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قرآن کو بچانے کے لیے اپنے کو قربان کر دیتے ہیں۔ سمجھو مزاج کو، سمجھو۔ بولتا ہوا قرآن لو، یہ اہل بیت ہیں جو بولتے ہیں، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب یہ خاموشی، خاموشی آج بھی یہ ہوا چلی ہے مجتہدین اور مراجع کے خلاف کہ ان کو نہ مانو، ان کو نہ مانو۔ اس لیے کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں صرف ایک قوم زندہ ہے، اس لیے کہ جس کا رہبر زندہ وہ قوم بھی زندہ۔